اور کوئی مسئلے آئیں تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہوں نے کیا روحانی علاج شروع کیے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت بڑا مسئلہ تھا نا. وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, یار میں صحت مند بھی, میری زوجہ بھی صحت مند, اولاد ہی نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, دعائیں مانگتے رہے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. دعا کا خدا کی قسم اتنا مزہ ہے دعا مانگنے میں, اتنا مزہ ہے. مسئلہ حل ہو ٹھیک تو بھی, نہیں ہو تو بھی, یار اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے. ان لوگوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا ہے لوگوں کو, اللہ پہ اعتماد توکل سے ہٹا دیا ہے. زکریا علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے, بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادى ربہ نداء خفیا, اپنے رب کو چپکے سے پکارا. کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, اولاد کی دعائیں مانگ رہے. ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہیں نا بھائی. کھلے عام مانگ رہے ہوتے, مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہو سب مل کے میرے لیے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دے دے. نمازی آ کے کہتے حضرت خیریت, آپ 90 سال کے, سر کے بال دیکھیں, خیریت تو ہے؟ تو اس لیے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ چھپ کے. ندان خفیہ. ربی انی وہن العظم منی, اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبہ, بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا, اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے, ایسی اولاد چاہیے. وجعلہ ربی رضیہ, نیک بنا اس کو, پرہیزگار بنا. اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی ہے بھائی. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. تو فوراً اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد, میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی, میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل, اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک پانی تھا, اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا, تو کیا میں تیری بانجھ بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے, کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ, بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا. اتنی پریشان, یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وکنت نسیم منسیا, میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک پاک دامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے, وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, قوم کو کیسے سمجھائے گی؟ لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابے ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں. وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے. حمل ٹھہر گیا, جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, اے مریم غم نہ کر, لا تحزنی, غم نہ کر. کھجور کے جو تازہ کھجورے ہیں نا, ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی. اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا, چپ کا روزہ. میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. اور ٹینشن, لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا, ہے بھائی روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا. لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں. بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اللہ ہی بچائے گا. کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویذ کر لو, کچھ دھاگا باندھ لو, وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں, کچھ شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, نکالے گا کون؟ اللہ. جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قرآن کہہ رہے ہیں اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں. قوم نے کیسے تانے دیے. اللہ دیکھو, اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو, کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھہرنے والا ہے, ان پہ شک نہ کرنا, یہ حمل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے, اور میں فرشتہ ہوں, اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی خود گواہی دے گا, تو یہ اور بڑا معجزہ ہو جائے گا, اس سے تمہیں یقین آ جائے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی. اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہا ہے بھائی, کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا, ایسے نہیں ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہو ہی نہیں, ایسے ہنسی خوشی مزے کی زندگی, 4 شادیاں, اتنے بچے, ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر, چاروں خوبصورت,
اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتہ چلے تو گلے لگائے میرا بیٹا میرا داماد کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے داماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے داماد نے. اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے, آپ ہیں نر کے بچے ماشاءاللہ, اور آپ نے ماشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کی. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے, اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی, سمجھ رہے ہیں, پیڑے کھانے کے, اور کاروبار بھی چلتا رہے, بزنس بھی چلتا رہے, صحت بھی فٹ فاٹ رہے, نہ ابا کبھی ڈانٹیں, کوئی ٹینشن ہی نہ ہو, اپنی مرضی سے صبح ہم اٹھیں, نماز پڑھ لیں, ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں توبہ سے معاف ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہے نہیں, توبہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے, علماء سے سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے, نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے, تو کیا ہو گیا, پڑھ لی ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو توبہ استغفر اللہ معاف ہو جاتی ہے نا. اس سے داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے, نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے, اور اللہ بھلا کرے. بینک میں آپ سودی جاب ہے, حرام آمدن ہے, 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں, تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامک بینک میں 5 لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے. نہیں تو اگر 4,99,999 مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے. بھائی 5 لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں 4,99,999, تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں تو گزارا مشکل ہے, تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں 5 لاکھ مجبوری میں ہم سود کما رہے ہیں, لیکن کس میں مجبوری. اللہ غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں نے یہ نوالا نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں. کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں, جیسے کافر ہے, آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے. دنیا کی ترقی, سائنسی ترقی, ٹیکنالوجی میں کمال, یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم. دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے اور یقینی اجر ملے گا ان کو. جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا, فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھی کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو, وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا, اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے, اور پھر ایمان بھی ہو اس کا, یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش, اور پھر ایمان بھی ہو. تو اب وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے, اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے, اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں, غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے, ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے, جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے, اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت, اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت, اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے, تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا, تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں, سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں, تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا, تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, کتوں کے حقوق ہیں, بلیوں کے حقوق ہیں, کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں, یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں پہ ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہا ہے نا, کہ ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو, اولاد کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت, اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز, زکوٰۃ, حج, یہ ساری عبادت کے جتنے احکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے, اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا, کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا, اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں, ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, ایک ہے وصینا ہم نے وصیت کر دی ہے.
تو ہمارا تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے۔ تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا۔ تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں، تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر۔ لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا۔ تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے۔ فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا۔ مرتے ہوئے انسان کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا۔ تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن، اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین، ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو۔ اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا۔ تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی بھی، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو اف یہ ایک علامت ہے عربی میں، اف
ایک ایسا جملہ ہوتا تھا جو ایک بے ادبی کا جملہ سمجھا جاتا تھا. کسی بھی بات پر جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, تو ایسے موقع پہ کسی بھی زبان میں جو لفظ استعمال ہوگا اس کو اف کہا جائے گا. تو یہ ایک علامت ہے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, قرآن جزیات بیان کر کے قاعدے بیان کرتا ہے. تو اف, تبھی ہم فقہا لکھتے ہیں کہ کسی زبان میں اف کا لفظ وہ توہین کے لیے نہ ہو بلکہ عزت کے لیے ہو, تو وہاں اف بولنا بالکل جائز ہوگا. تو اس کے میں اف کا لفظ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کرنا, ایسا لفظ استعمال کرنا جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ ان کو جھڑک رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, آپ ان کے بات پر نہ ناک منہ بنا رہے ہیں, تو یہ ایسا لفظ استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں ہوگا. فلا تقل لهما اف, تو ان کے لیے اف بھی مت کرو. اردو میں یہ اف اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں. ولا تنہرهما, اور ان کو جھڑکو مت. جھڑکو کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کی بات پہ جب ایسے رد کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ کہ سامنے والا اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگے, اس عمل کو عربی میں نہر کہا جاتا ہے. جیسے کوئی فقیر آپ کے گھر آتا ہے, آپ چلو بھائی جاؤ یہاں سے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس طرح سے. ایک تو ہوتا ہے نا معذرت کے ساتھ کسی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا, ایک ہوتا ہے بھائی چلو یہاں سے. جیسے ہم صبح و شام اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, دفع ہو یہاں سے, چلو یہاں سے. تو لا تنہرہما, اللہ کہتے ہیں ان کو کسی بات پہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما, اس لفظ میں لا تنہرہما میں اور لا تقل لہما افن میں یہ ہے کہ توہین نہیں کرنی. اب کیا مطلب توہین نہیں کرنی؟ تو کیا نیوٹرل رہنا ہے ان کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں, نیوٹرل بھی نہیں رہنا, بلکہ قل لہما قولا کریما, ان کے سامنے عزت والی بات کرنی ہے, ادب والی بات کرنی ہے. ایک یعنی 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کی انسلٹ کر رہے ہیں, توہین کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نہ انسلٹ کر رہے ہیں نہ اس کو ادب دے رہے ہیں. جیسے نیوٹرل لوگ دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہم نہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگلے کو رسپیکٹ دیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کرنی ہے کریم, عزت والی بات, ادب والی بات. تو اس کا عام ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ادب سے ان سے بات کرنی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو اللہ نے زبان سے کیسے پیش آنا ہے اس کا طریقہ بتایا. زبان کے کیا احکام ہے, والدین کے سامنے کس لینگویج میں, کس زبان میں آپ نے, کس ٹون میں آپ نے بات کرنی ہے. اب اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ظاہری ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, جو ذلت کے بازو ہیں, عاجزی کے بازو ہیں, وہ تم نے ان کے سامنے جھکانے ہیں. من الرحمہ, شفقت سے. یعنی جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوگے, ان سے پیش آؤ گے, تو ایسے پیش آؤ گے کہ تمہاری باڈی کو اور تمہارے جسم کو دیکھ کے لگ رہا ہو کہ اس میں عاجزی بھی جھلک رہی ہے اور والدین کے ساتھ شفقت اور رحمت بھی جھلک رہی, تمہیں ان پہ پیار بھی آ رہا ہے. بعض دفعہ عاجزی ہوتی ہے, جیسے باس کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ, لیکن پیار نہیں ہوتا, محبت نہیں ہوتی اس میں. بعض دفعہ محبت ہوتی ہے لیکن عاجزی, جیسے بیوی سے انسان بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, یا اپنے بچوں سے بات کر رہا ہو محبت جھلک رہی ہوگی, لیکن عاجزی نہیں ہوگی. تو والدین کے ساتھ جب بات ہوگی تو من جناح الذل بھی ہو, یعنی عاجزی بھی ہو, اور رحمت بھی ہو, یعنی شفقت اور عاجزی اور محبت دونوں کا مجموعہ تمہاری جسم سے جھلک رہا ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, یہ تو وہ ادب ہے جو تم نے اپنے قول سے اور اپنے جسم سے کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے, کیونکہ اتنا کچھ کر کے بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو انہوں نے تم پر بچپن میں احسانات کیے ہیں, ان احسانات کا تم دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے. یعنی ایک وہم ہوتا ہے نا کہ شاید اگر ہم یہ والدین کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہو تو شاید ہم نے دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا. اللہ کہتے ہیں نہیں, یہ بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, تم نہیں دے سکتے. جو انہوں نے بچپن میں تم پر احسانات کیے, اس لیے تم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اور یوں کہا کرو اے ہمارے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما, کما ربیانی صغیرہ, جیسے کہ جب میں بچہ تھا ان دونوں نے میری تربیت کی ہے. تربیت جسمانی بھی اور روحانی بھی. کیسے پالا پوسا ہے بچپن میں, کس طرح باپ نے ماں کو شیلٹر دیا اور کما کے لاتا رہا اس بچے کے لیے, اور کس طرح ماں اپنی چھاتیوں سے لگاتی رہی, اور کس طرح راتوں کو اس کے لیے جاگتی رہی. اور قرآن کے مطابق 2.5 سال کا عرصہ ایسا ہے جس میں ماں دن اور رات ایک کر دیتی ہے. حملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کا عرصہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے جس میں ماں سب کچھ بھلا کے اس بچے کی تربیت میں لگی ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پھر اپنے رب سے ان کے لیے دعائیں مانگا کرو.
تو فقہا نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں آرڈر دیا ہے نا ان کے لیے دعا مانگنے کا، تو کم سے کم ایک دفعہ تو یہ دعا مانگنا بہت سے فقہا کہتے ہیں فرض ہے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لینا یہ سنت اور تاکیدی حکم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اس میں اور زیادہ تاکید کر دی کہ یہ سارے احکام پر تم نے دل و جان سے عمل کرنا ہے، اس کو پینلٹی یا بوجھ سمجھ کے عمل نہیں کرنا کہ ایک اسلام نے ہمیں عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو تمہارے دل میں اگر الٹے سیدھے خیالات آئیں گے تو تمہارا رب بھی یہ خیالات بھی جانتا ہے، لہذا دل و جان سے اس حکم پر اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے ان تکونوا صالحین، اب چونکہ اتنی زیادہ تاکید والدین کے حقوق کی بیان کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے انسان جہاں والدین کے حقوق کے لیے تیار ہوتا ہے وہاں اس میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت سخت احکام اللہ نے دے دیے، تو ہم سے تو اس پر عمل ہی نہیں ہو پائے گا اور اس کے نتیجے میں کہیں جہنم کی آگ میں نہ ہم چلے جائیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بنو گے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ تم ان احکام کو فالو کرنے کی کوشش کرو اور نیک بنو، اگر کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیں ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کا تذکرہ نہیں کرتا کہ جب بھی کوئی گناہ بیان ہو قرآن یہ کہے کہ اگر توبہ کر لو گے تو معاف کر دے گا۔ قرآن کی ایسی عادت نہیں ہے، لیکن اسپیشل والدین کے جہاں حقوق اللہ نے بیان کیے وہاں اللہ توبہ کا اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ علماء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں مفسرین کہ والدین کے ساتھ چونکہ رہنا بہت عرصہ ہے، انسان جس کے ساتھ کم رہتا ہے نا، کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور والدین کے ساتھ صبح و شام انسان رہتا ہے، پھر بعض دفعہ والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اس میں کوئی یعنی اس کے ثبوت ہمیں ملتا ہے، تاریخ سے بھی ملتا ہے، مشاہدوں سے بھی ملتا ہے، اور صحابہ کے دور میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے بھی بعض دفعہ زیادتی ہوتی ہے جس میں انسان کی طرف سے جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اعتدال سے بڑا ہوا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بیان کیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، ان حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو مایوس مت ہونا بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کر لینا، اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ انسان اگر کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے، اگر یہ عمل کبھی کبھار ہوتا ہے نا تو اللہ سے بھی معافی مانگے، ماں باپ سے بھی معافی مانگے، اور پھر اس کو بھول جائے، پھر مسلط نہ کرے اپنے اوپر کہ میں نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو مسلط کر لیتے ہیں تو پھر مایوسی کی طرف جاتے ہیں، آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ ڈپریشن ہی ختم کرنے کے لیے بتایا ہمیں کہ اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھار، تو ماں باپ سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی، اور اگر یہ عادت پڑ چکی ہے، بار بار ایسا ہو رہا ہے یا ماں باپ کی طرف سے زیادتی اتنی ہو رہی ہے کہ بار بار آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ کوشش تو کنٹرول کرنے پر کرے، لیکن پھر صرف اللہ سے توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ انسان سے معافی مانگتے ہیں نا تو انسان بھی تنگ ہوتا ہے اس عمل سے، بلکہ وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو پھر صرف اللہ سے توبہ کی جائے، اور پھر لیکن ساتھ ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کی بھی کوشش کی جائے کہ میں کس طرح سے اپنی زبان پہ کنٹرول کروں، اور اس کے علماء نے مختلف نسخے بیان کیے ہیں کہ جب بھی آپ بد کلامی کریں، بد تہذیبی کریں، تو آپ کو چاہیے کہ کچھ رقم صدقہ کر دیں یا چند 2 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کریں، یعنی کوئی سزا دیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ برائی چھوٹے۔ اور ایک بات جو سوسائٹی کے حالات کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہے وہ میں یہی بیان کر دیتا ہوں، میں بھول نہ جاؤں، کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے واقعی زیادتی اتنی ہوتی ہے اولاد پر کہ وہ بہت زیادہ اس کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چند کیسز ہیں ہماری سوسائٹی میں، زیادہ تر اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے، خوب سمجھ لیں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں والدین پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب اسلام ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے اور لبرلزم آ رہا ہے، ایجوکیشن کے نام پہ جو بد تہذیبی آ رہی ہے یونیورسٹی اور کالجز میں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے باپ کو باپ سمجھنا، ماں کو ماں سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہماری ینگ جنریشن آج کل اس کی نظر میں والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے بھی، جو اولاد کو باپ بنا کے جس نے رکھا ہوا ہو۔ یعنی آج اگر کسی گھر میں باپ کی عزت ہو رہی ہے نا تو وہ باپ ہوگا جس نے اولاد کو باپ بنایا ہوا ہو، تو اس ابا کو تو لوگ مانتے ہیں۔ جو باپ گھر میں باپ بن کے رہے گا اس کی ویلیو نہیں ہے، جو ماں گھر میں ماں بن کے رہے گی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ۔ تو لیکن کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، کہیں واقعی والدین کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ حتی الامکان برداشت کیا جائے، لیکن اگر برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر والدین سے الگ رہا جائے ایسی صورت میں، کیونکہ بار بار ان کی حق تلفی ہوگی، زبان درازی ہوگی،
پھر آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہوں گی. تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائے انسان، کیونکہ پھر بار بار کیونکہ ناقابل برداشت تو ظاہر انسان کبھی بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو ایسے ہمارے سامنے بہت کیسز آئے ہیں کہ ماں نے اتنی زیادتی کی یا باپ نے اتنی زیادتی کی، اولاد کو بالکل نفسیاتی مریض بنا دیا. تو اور پھر اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے لگی، وہ بھی غلط ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ گھروں میں بہت فساد ہوتا ہے. تو جب کوئی خطرناک حد تک خدا نخواستہ نوبت پہنچ رہی ہو تو پھر والدین سے بلوغت کے بعد علیحدگی اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ الگ رہیں اور پھر ان سے تھوڑا سا ریزرو رہیں، مالی لحاظ سے ان کے حقوق سارے ادا کرتے رہیں اور کبھی کبھار ان سے ملتے رہیں، ان کی خیریت پوچھتے رہیں. اور ان کی کڑیوں کو جوڑنے کا علم بھی اللہ نے آپ کو دیا. جنگ میں جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے. انسان کی باڈی کے لحاظ سے لوہے کا لباس پہنانا، لوہے کا لباس بنانا، اور پھر اس میں ایسی کڑیاں کہ آپ چل سکیں اسے پہن کے، بیٹھ سکیں اسے پہن کے، اور میدان جنگ میں اسے پہن کے لڑ سکیں، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ بہت زبردست قسم کی ٹیکنالوجی تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو یہ سب سکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ میدان جنگ میں لڑنا ہو تو یہ لوہے کے لباس آپ نے استعمال کرنے ہیں. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب. کیا ضرورت ہے کہ جنات کے ذریعے آپ محراب بنا رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، فوجیوں کے لیے بڑے بڑے دیگ جس میں سارے فوج کے لوگ ایک ہی ٹائم پہ ان دیگ سے کھانا کھا کے فارغ ہو جایا کریں. بھائی کیوں لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پگھلا دیا گیا؟ لوہے کو جدھر کو چاہتے موڑتے، جیسی چاہے تلوار بناتے، جیسا چاہے تیر بناتے. ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی داؤد علیہ السلام کو؟ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. دنیا میں جو سبب اختیار کرتا ہے کسی چیز کا تو نتیجہ بھی اسی کو ملتا ہے. داؤد علیہ السلام کا کام تھا اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنا، تو وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اتنے سارے احسانات کیے اور آگے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد اور داؤد کے ماننے والو، تم شکر کرو ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں نیک بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت میں ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، دو چیزوں کا ہمیں پتہ چلا. ایک تو یہ کہ دنیا کی نعمتوں کا ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور دنیا کی نعمتوں سے محروم ہونا یہ آزمائش ہے. تو دنیا کی نعمتوں کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اردو سب کو سمجھ میں آتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میرے پاس جب لوگ وہاں مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں گھبرانا نہیں، قریب میں تھانہ ہے، اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، تھانے میں رپورٹ کراتا ہوں. وہ اور ڈر جاتے ہیں، پھر وہ اور ڈر جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کا ملک ہے بھائی، تو آپ کو یہاں گھبرانے کی بالکل، یہاں تو مجھے گھبرانا چاہیے، صحیح ہے نا؟ آپ کو گھبرانے کی بالکل یہاں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر یہ ساری دنیا کی نعمتیں تھیں، اور یہ نعمتوں کا تعلق بھی جہاد سے، لڑائیوں سے تھا، تاکہ دنیا میں آپ کی حکومت قائم ہو. داؤد علیہ السلام کو بہت پیسہ دیا اللہ نے، حکومت بھی دی. پھر داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام. آپ کو بیٹا ایسا دیا کہ سلیمان کو یہ نعمتیں داؤد سے بھی زیادہ عطا کر دی اللہ نے علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا کی نعمتوں کا مل جانا، دنیا کی نعمتوں کا آ جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس کو آزمائش بھی کہا جاتا ہے.
سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا مل جانا، پیسے کا آ جانا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں زیمبیا میں اور ملاوی سے بھی آ رہا ہوں، مسلمان ہمیں بڑے مضبوط نظر آئے، اکنامکلی، معاشی لحاظ سے کھاتے پیتے نظر آئے ماشاءاللہ. تو سب کو اللہ نے دیا ہے بہت الحمدللہ. یہاں آپ لوگوں نے آ کے تجارتیں کی، اللہ نے آپ کو نوازا، گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، گھر ہیں آپ کے پاس، ایک ایک بندے نے 3 4 4 ملازم رکھے ہوئے. تو یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو بھائی نعمتیں تو قارون کو بھی ملی تھیں، فرعون کو بھی ملی تھیں، ابو جہل کے پاس بھی تھیں، تو آپ کے پاس آ گئیں تو کون سا بڑا کام ہو گیا؟ تو آپ میں اور قارون میں فرق کیسے ہوگا؟ نعمت کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ نعمت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں. ایک سوال ہوتا ہے اگر یہ نعمت ہے تو اللہ اس کو آزمائش کیوں کہتا ہے پھر؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کہتے ہیں تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس کا مطلب اولاد لیس اور مال لیس ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ نہ اولاد ہونی چاہیے اور نہ مال، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی فتنہ اور اولاد بھی. جملہ مکمل کریں آپ لوگ. اولاد بھی فتنہ، فتنہ رکھنے کی چیز ہے یا نکالنے کی چیز ہے؟ جتنے بچے ہیں نا عیدی سینٹر میں جمع کرا دو جا کے فوراً. کیا خیال ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تبھی کہتے ہیں ایک آیت یا ایک حدیث دیکھ کے جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا، عالم بن جاتے ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں. آج جتنے گمراہ لوگ ہیں سب ہر گمراہی پھیلانے کے لیے ریفرنس کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کا اور حدیث کا. بھائی اگر ایک حدیث یا ایک آیت کافی ہوتی دین کو سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہوتا بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ، مجھ سے بات سن کے آگے پہنچایا کرو، کیونکہ بعض دفعہ جس کو بات بتائی جاتی ہے وہ بات کا زیادہ اچھا مطلب سمجھتا ہے. پتا چلا بھائی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک بات سنتے ہیں لیکن ان کو اس کا مطلب معلوم نہیں، یعنی نبی کی حدیث یا قرآن کی آیت ان کو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اصل مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوتا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کی آیت اور حدیث بھی معلوم اور علم میں اللہ نے ان کو اتنی گہرائی دی ہوتی ہے کہ وہ اس کا مطلب بھی جانتے ہیں. تو مطلب جو جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، اور جو لوگ مطلب جانتے ہیں امت نے ان کو کیا نام دیا ہے؟ فقہا. کیا نام دیا بھائی؟ فقہا. فقہائے کرام. ایک ہوتے ہیں محدثین کرام، یہ وہ ہیں جو حدیث کو جمع کرنے والے. ایک ہے فقہائے کرام جو حدیث کا مطلب بیان کرنے والے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے، اس کو ہٹا دیں بھائی آگے سے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنے کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ ایک طرف اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمددکم باموال وبنین، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، توحید کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. ہیں بھائی، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے نیک بنو گے تو مال بھی بڑھے گا اور اولاد بھی. کیا مطلب؟ نیک بننے سے فتنوں میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہے بھائی. تو پتا چلا بھائی جہاں اللہ نے مال، اولاد اور بیویوں کو بھی فتنہ کہا اللہ نے. ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں بھی فتنہ. کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے. کیا مطلب آزمائش کا؟ تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں ہم تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہوگا پھر؟ ہے پھر تو مجھے تو مر جانا چاہیے فوراً. بھائی فتنے کا مطلب قرآن میں یہاں کیا ہے؟ ہر جگہ فتنے کا ایک مطلب قرآن میں نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن بعض دفعہ نعمت کی جب انسان ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو وہی نعمت عذاب بن جاتی ہے اس کے لیے، وہی نعمت وبال جان بن جاتی ہے. قارون کو دیکھو، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ کہتے ہیں قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا،
اتنی دولت دی اللہ نے اس کو. آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. بڑی جماعت چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں. اور اس زمانے کے خزانے ڈالر اور ریال نہیں ہوتے تھے، اس کے خزانے سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کر تاکہ اللہ کا شکر ادا کر. تو قارون نے جواب میں کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی یہ میں نے اپنی نالج سے، اپنے تجربے سے، اپنے ایکسپیرینس سے کمایا ہے، یہ میری محنت ہے. اللہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ معاذ اللہ ہے بھائی، میں نے خود کمایا. بھائی وہ میں گدھے والا لطیفہ سناتا ہوں نا، ایسے موقع پہ ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا تو کہتا ہے میں یہ گدھا بہت بڑی قیمت پہ بیچ کے آؤں گا. کسی نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. میں کہا اللہ نے چاہا گا کیا مطلب؟ گدھا میرے پاس موجود ہے، مارکیٹ سامنے، اور مارکیٹ میں گدھے کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ خود اپنے آپ کو بیچ کے آ جاتا. یہ بھی تو گدھا ہی تھا نا جو ایسی باتیں کر رہا تھا.